موضوع درس کی اثبات الرسالة والعدل بین الناس، سورة الحدید، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلے ارسال رسل کا ذکر فرمایا ہے، اور کلام مؤکد ہے لقد ارسلنا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لام جو ہے یہ بھی قسمیہ ہے، گویا قسم کھا رہے ہیں اللہ تبارک۔ جیسے وا قسمیہ ہوتی ہے واللہ، باللہ، تاللہ، اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی لام قسمیہ ہے، اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لام ابتدائیہ ہے، اور قد جو ہے یہ حرف تحقیق ہے، یعنی البتہ یہ پکی بات ہے۔ قد کا معنی ہوتا ہے کسی بات کا پختہ ہونا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب نماز پڑھتے ہیں آپ، تو جب اقامت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز کھڑی ہو چکی۔ تو قد حرف تحقیق ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں نظر ڈالیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں بھی حرف تحقیق ہے کہ البتہ یہ پختہ بات ہے۔ ارسلنا رسلنا وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے رسول بھیجے۔ ان میں ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو رسالت کے منکر ہیں، جو انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرتے ہیں، انہیں جادوگر سمجھتے ہیں، کاہن سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ انہیں جھوٹا ہیں، انہیں اللہ پہ افترا کرنے والا کہتے ہیں کہ یہ تو خود بناتے ہیں بات، اور یہ پرانے قصے ہیں اساطیر الاولین، اور یہ خود بھی معلم ان لوگوں سے سیکھ کے، اور کبھی کہتے ہیں مجنون، دیوانے ہیں، ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے رسول بھیجے۔ یہ نہ مجنون ہیں، نہ دیوانے ہیں، نہ خود انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کو ہم نے بھیجا ہے۔
جیسے اللہ تبارک و تعالی نے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے یونس علیہ السلام کو ایک قوم کے بعد بھیجا جن کی تعداد 1,00,000 یا اس سے کچھ اوپر تھی. تو ایک تو ان کی نفی ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول نہیں، پیغمبر نہیں. اللہ فرمایا نہیں، میرے رسول. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری مقام پہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ آپ کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ جب کہہ رہے میں نے بھیجا، بات ختم ہو. اب بعض ملاحدہ جو ہیں، زنادقہ جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے مسلمان تو مان لیں گے جی اللہ کہہ رہا ہے، ہم کیسے مان لیں گے اللہ نے کہا ہے، ہم نے کو اللہ کو دیکھا ہے. تو جو ملاحدہ ہیں، زنادقہ ہیں، منکرین ہیں، وہ قرآن پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، تو ان کو آپ کیسے منا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ تو مسلمان ہیں نا، آپ کو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے بھیجا، آپ نے مان لیا، لیکن ہمیں سمجھائیں ہم کیسے مانیں؟ نہ بھیجنے والے کو دیکھا ہے، نہ ہم نے اس کا فرمان سنا ہے. اسی لیے بعض کافر کہتے تھے نا کہ بھائی اگر واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے. اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اللہ آسمانوں سے ہمارے نام ایک باقاعدہ لیٹر لکھیں گے، فلاں کو میں نے رسول بنایا ہے. تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ بھائی جو مومن ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، خوف خدا ہے، اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا. اللہ نے فرمایا میں نے بھیجا، آپ نے کہا آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے. لیکن جو منکر ہے اس کے لیے کیا جواب ہے؟ اس لیے اللہ نے آگے ایک لفظ کہہ کے منافقین اور منکرین کا ہمیشہ کے لیے منہ بند کر دیا. اس نے کہا بدبختو، ہم نے رسول ایسے نہیں بھیجا، بالبینات، ہم نے اس کو معجزات دے کے بھیجا ہے. اور وہ معجزات اس کی رسالت کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں. ورنہ دنیا میں دیکھ لیں کہ فرعون جیسا عامر ہو، فرعون جیسا ظالم ہو، جس کا لقب بھی ذل اوتاد پڑ گیا تھا کہ وہ میخوں والا فرعون. بعض علماء نے کہا یعنی اس کے اقتدار کی میخیں جڑی ہوئی تھیں، اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا اپنے اقتدار کے ڈولنے کا. اور بعد نے کہا نہیں، ذل اوتاد کا معنی یہ ہے کہ وہ بدبخت جس ظالم جس کو سزا دیتا تھا اس کو دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں میں میخیں لگوا دیتا تھا. اتنا بڑا عامر ہے اس دور میں. اندازہ کریں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم کے درمیان میں 1200 سال کا فاصلہ ہے، 12 صدیاں. 1200 سال پہلے اس کے بعد 6 لاکھ فوج تھی، تو کتنی بڑی طاقت ہوگی. اور پھر ساری دنیا کے خزائن پہ وہ قابو تھا. اسی لیے وہ بڑے فخر سے کہتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو تم کہ یہ میرا ملک، یہ میرے محل،
اور یہ نہریں وہادہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو اس کے مقابلے پہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آتے ہیں، جن کے پاس نہ طاقت ہے، نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے، نہ قوت ہے، اور جو قوم ہے ان کی بنو اسرائیل وہ مبعوث ہیں، وہ مقہور ہیں، وہ مظلوم ہیں، وہ گویا ایک قیدی ہیں فرعون کے۔ اور دو آدمی آ کے برسر دربار فرعون کو چیلنج کرتے ہیں، تو اس سے بڑی کوئی حقانیت کی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی سچائی کی بات ہو سکتی ہے کہ دو آدمی آئیں اور آگے وقت کی طاقت کو للکاریں اور آگے اس کو دعوت دیں؟ اور فرعون بڑے اکڑ سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام تم وہی نہیں ہو، الم نربک فینا ولیدا، میں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا، میں نے تربیت کی، میں نے تمہیں اپنے گھر میں جوان کیا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، کئی سال تک تم ہمارے ساتھ رہے، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، پھر تمہیں یاد ہے تم کیا کر گئے تھے؟ تم نے ہمارے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، وہ FIR پڑی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کالا فال تو آئے آنے میرے بات نہیں، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میرے ہاتھ سے تمہارا بندہ مارا گیا، لیکن میں نے کوئی قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا، لڑ رہے تھے، میں تھپڑ مارا، مر گیا، تھپڑ سے بندے مارے جاتے ہیں۔ وہ کوئی بھنگی نشئی قسم کا آدمی تھا، اس کو ایک تھپڑ لگا وہ مر گیا۔ اور پھر فرمایا کہ فرعون یاد رکھو میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا، ابھی مجھے نبوت نہیں ملی تھی، اور پھر میں تمہارے ظلم اور تمہارے خوف سے فررت منکم لما خفت، میں چلا گیا، ملک چھوڑ کے چلا گیا، اور تم مجھے تانا دیتے ہو کہ مجھے تم نے کھلایا پلایا بڑا کیا، بڑے تم بے حیا ہو، ان عبدت بنی اسرائیل، میری قوم کے 6 لاکھ بندے کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے، 6 لاکھ سے مزدوری کرا کر ایک بچے کو کھانا کھلاتے رہے، تمہیں حیا نہیں آتی کہتے ہوئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے آج کسی بڑے آدمی کو کہہ کے دکھا دو، بادشاہ تو بڑی بات ہوتی ہے، اپنے علاقے کے کسی وڈیرے سے تو بات کر کے دیکھ لو، کسی چودھری صاحب سے تو بات کر کے دیکھ لو، کسی جاگیردار سرمایہ دار جو اب بھی اس دنیا میں یعنی مثال نہیں ملتی ہے کہ اپنے مخالفوں پہ کتے چھڑوا کے ان کو تماشا دیکھتے ہیں، کتے ان کو بھونکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، بالکل سامنے کھڑے ہیں اور کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اس کے بعد کہنے لگا اچھا بات سنو موسیٰ علیہ السلام، اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو، تمہیں اللہ نے رسالت دی ہے، نبوت دی ہے اور میرے پاس بھیجا ہے، فاتح بآیت، ان کوئی اپنی نشانی دکھلاؤ، ایسے کہتے میں مان لوں۔ اب وہ آ گئی نا بات کہ منکرین کیسے مانیں گے، فرعون کیسے مانیں گے، اس دور کے ابو جہل کیسے مانیں گے؟ تو اللہ نے ساتھ ایک لفظ فرما دیا ہے، بالبینات، ہم اپنے پیغمبر ایسے نہیں بھیجتے، ہم ان کو معجزہ دیتے ہیں۔ قال فات بآیۃ ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کوئی نشانی دکھلاؤ، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین۔ واہ میرا مولا، تو جب ٹھیک کرنے کے پہ آئے تو ایک ڈنڈا ہی کافی ہو جاتا ہے۔
مولا کی شان ہے نا جی، کوئی میزائل لے کے نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام، کوئی جہاز لے کے نہیں آئے، کوئی بارود کے بھرے ہوئے ٹرک لے کے نہیں آئے، لکڑی ہاتھ میں ہے سب۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈالو، موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکی، فَإِذَا هُوَ صُعْبَةٌ، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون کا مفسرین نے روایات اسرائیلیہ ہیں جن کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا، اسرائیلی روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لیکن اس میں لکھا ہے کہ فرعون بدبخت اتنا گھبرایا اس کے کپڑوں میں پیشاب نکل گیا۔ سامنے اتنا بڑا سانپ آ جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ فرعون کا تو چھوڑے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا، اس کے بعد آپ نے ایسے بغل مبارک میں ہاتھ رکھا، فَنَظَرَ يَدَهُ، ہاتھ سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ فرعون کہنے لگا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں اتنی جلدی مانتا نہیں ہوں تمہاری بات کہ تم نبی ہو سکتا ہے یہ کام جادوگر بھی تو کر لیتے ہیں نا، نہ ماننا ہو تو پھر 100 بہانے۔ ایک دن ابھی جہل نے رحمت دو جہاں سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی، اگر بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے نا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ پھر میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ آپ نے فرمایا ابو جہل یہ سوال جو تم نے کیا ہے نا یہ بڑا چھوٹا سوال ہے، یہ میری شان کے مطابق نہیں ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، بتا دو۔ کبھی لڑکے بھی بتا دیتے ہیں، کبھی سچ ہو جاتا ہے، کبھی جھوٹ ہو جاتا ہے، یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ تم نیت کرتے ہو ایمان لے آؤ گے تو میں نہیں بتاتا، جو تیرے ہاتھ میں ہے اگر وہ بتا دیں کہ میں کون ہوں، بات تب ہے نا۔ اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا کھولو، آدھے کنکریاں ہیں، اور کنکریوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ابو جہل اسلم، اب تو اسلام لے آؤ۔ کہنے لگا محمد مصطفیٰ واللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا جادو پتھروں پہ بھی چلتا ہے۔ دیکھو نا جی، نہ ماننا ہو تو پھر 1000 بہانے ہیں نا۔ اب بھی لوگ جتنی دین کی باتیں کہو کسی کو نہیں ماننا ہے تو لاکھ بہانے، پردہ کرو وہ کہتے ہیں جناب ترقی رک جائے گی، داڑھی رکھاؤ کہتے ہیں جی لوگ ہنسیں گے، ہم کارٹون بن جائیں گے۔ بھئی یہودی تو نہیں ڈرتے داڑھی رکھنے سے، سکھ تو نہیں ڈرتا داڑھی رکھنے سے، ان کے تو پیچھے ترقی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مسلمان کو آخر کیا بلا ہو گئی ہے کہ داڑھی رکھنے سے وہ دقیانوسی ہو جاتا ہے؟ وہ گرو نانک کی بات پہ قائم ہیں اور ہم محمد مصطفیٰ کے مخالف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جادو ہو۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، وزیروں سے پوچھا کہ ہاں جی کیا تمہاری رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم اپنے ملک کے جادوگر بلا کے مقابلہ کروا دو۔ اسی لیے حجاج ابن یوسف کے زمانے میں حضرت حسن جب بات ہوئی ان کی تو آپ نے بڑی سختی سے حجاج کو ڈانٹ دیا، تو حجاج نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس کے لیے کیا حکم ہے، میرے سامنے اس نے ایسی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ان کو قتل کر دیا جائے، آپ کے سامنے زبان کھولتے ہیں۔ تو آپ مسکرا دیے۔ تو حجاج حیران ہو گیا، کہنے لگا موت کا سن کے ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں موت کا سن کے نہیں ہنس رہا، میں تیرے وزیروں پہ ہنس رہا ہوں۔ تو اس سے تو فرعون کے وزیر بھی بہتر تھے۔ انہوں نے کہا میں تمہارے وزیروں پہ ہنس رہا ہوں، تمہارے وزیروں سے فرعون کے وزیر بھی اچھے تھے۔ اس نے جب پوچھا تھا وزیروں سے کہ موسیٰ اور ہارون کے زمانے میں کیا کریں، انہوں نے نہیں کہا کہ قتل، انہوں نے کہا ارجع واخاہ، ان کو مہلت دو،
وقت دو، اپنے جادوگروں کو مقابلہ کراؤ. یہ نہیں کہا کہ 2 آدمیاں مار دو. تمہارے وزیر تو کہتے ہیں نا مار دو، تو تمہارے وزیروں سے فرعون کے وزیر اچھے تھے. اس نے کہا اور زیادہ شرمندہ ہونے کا بس یہ آپ کو بری کیا، آپ جائیں بس. اور نے کہا جتنا زیادہ دے رہیں گے اور میری زیادہ خجالت ہوگی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے مقابلہ ہوا، جادوگر آئے، انجام کیا ہوا؟ اللہ کا نبی سچا ہو گیا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك. حق واضح ہو گیا اور جو جھوٹ تھا واضح ہو گیا، اور اللہ نے ان کے دل میں ایسا توحید کا رعب ڈالا. القی السحرۃ ساجدین، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ان کو پکڑ کے کسی نے سجدے میں گرا دیا ہو. سارے سجدے میں گر گئے اور نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. اور یہ بات بھی سمجھ لو کہ جب آمنا برب العالمین کہہ دیا تھا پھر رب موسیٰ و ہارون کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی کہہ دیا آمنا برب العالمین. علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون بھی تو کہتا تھا انا رب العالمین. تو جادوگروں نے وضاحت کر دی کہ بدبخت تو مراد نہیں، رب موسیٰ و ہارون مراد ہے، تاکہ شبہ ہی مٹ جائے نا. تو اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. ہر دور میں ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں اور ہم نے ان کو معجزات دیے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے کتاب بھی اتاری ہے. تو اب انبیاء کی صداقت کی دلیل جو ہے وہ معجزات ہوتے ہیں. اور علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ ہر پیغمبر کے صداقت کی دلیل معجزات ہوتے ہیں، لیکن میرے محمد مصطفیٰ کی صداقت کی دلیل جو تھی وہ محمد مدنی کا خود چہرہ دلیل ہے صداقت. اللہ اکبر. بات صرف یہ ہے کہ بغض والی اینک اتار دو. اگر اینک کفر والی چڑھی ہوئی ہو تو پھر جمال مصطفیٰ تو نظر نہیں آتا، ورنہ حضور کا چہرہ مبارک دیکھنے کے بعد بھی. ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، مشرکین مکہ نے پوچھا کہ تم نے کوئی بات ہی نہیں کی، سوال ہی نہیں کیا، بس کھڑے رہے دیکھتے رہے اور کہا کہ یہ کلمہ پڑھا دو. انہوں نے کہا واللہ لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب. میں سردار ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے آپ کے چہرے کے بعد یہ فیصلہ کہ خدا کی قسم یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور پاک پہ. دعا کرو اللہ ہمیں، اب زندگی میں تو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، دعا کریں اللہ خواب میں ہی دکھلا دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں، اگر حضور کی زیارت کرنی ہے نا، گناہوں سے توبہ کر لو اور درود شریف کو اپنی زبانوں پہ اتنی چڑھا دو نا کہ سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں درود پاک ہو. جتنا درود پاک زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ اتنا جلدی زیارت ہو. یہ تو بلا وجہ بیچارے ہمارے حاجی ہیں، نہ سمجھتے ہیں نہ مانتے ہیں، دعائیں لے کے بیچارے پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم اللہم، کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں. انی اعوذ بکا من الشک والشرک. جن کو یہ بھی نہیں پتا شک ہے یا شک ہے، جن کو یہ بھی نہیں پتا شرک ہے یا شرک ہے، کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بدعت ہے. اصل طواف یہ ہے کہ جو تمہیں آتا ہے پڑھو. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. کچھ نہیں آتا درود شریف پڑھتے رہو. اصل بات یہ ہے کہ جس میں تیرا دل لگ جائے وہ بات ہے. یہ دعا مانگ رہے زور سے پڑھ رہے ہو آمین آمین، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو گناہ ہے.
انہ لا یحب المعتدین، یہ تو اعتداء ہے کہ آدمی چیخ رہا ہے اور باقی سب کی عبادت کو برباد کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے معجزات بھی عطا فرمائے ہیں، لیکن کوئی نہ مانے اس کا کیا علاج ہے؟ تو ایک دفعہ یہ ہوتے ہیں نا لوگ ڈرامے شرامے کرتے ہیں، بعض ڈرامے والے بھی کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ایک ڈرامہ بنایا، یہ تھیٹر ویٹر جو ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ایک تو بن گیا خدا اور باقی سارے آگے مخلوق بن کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب انہوں نے فرشت پیش کی، انہوں نے کہا جی حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے نبی بنایا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بنایا۔ ایسے گنتے آئے حضور پاک تک، تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بنایا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی کھڑا ہوا، اس کا نام بھی آیا کہ جناب مرزا صاحب کو کس نے بنایا؟ تو اللہ نے فرمایا اس کو میں نے تو نہیں بنایا، شیطان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ میاں آپ نے 1,24,000 بھیجا، میں نے مان لیا، میرے 2-4 بھی آپ نہیں مانتے، ان کو آخر میں نے بنایا ہے، تو کچھ میرے بھی تو رہنے دینا۔ تو پھر اگر یہ باتیں ہوں نا پھر تو کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے، ورنہ آج بھی ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر میرے نبی کی بات کو نہیں مانتے ہو، قرآن معجزہ ہے، قرآن کا مقابلہ کرو۔ جلا دینا مقابلہ نہیں ہوتا، قرآن پاک کی توہین کرنا مقابلہ نہیں ہوتا، قرآن کا مقابلہ کرنا ہے ساری دنیا کے جینیس اکٹھے کر کے ایک صورت بناؤ۔ آج ہم تورات جلا دیں گے تو کیا تورات دنیا سے مٹ جائے گی؟ لیکن ہم تو ایسی گستاخی نہیں کر سکتے، ہم تو ہر پیغمبر کی کتاب کا احترام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تورات اصلی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ انجیل اصلی نہیں ہے، لیکن نسبت آ گئی ہے، اس کا بھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ حضور پاک کے سامنے جب تورات آئی، حضور پاک نے سرانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ سرانے سے اتر گئے، سرانہ آگے رکھا، تورات کو اونچا رکھا، آپ نیچے بیٹھے۔ ہم تو اس پیغمبر کی امت ہے، بدبختو تم قرآن جلا رہے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، اللہ کافروں کو معاف کر دیتا ہے، گستاخوں کو معاف نہیں کرتا۔ ایک بات میری پلے باندھ لو، اللہ نے کئی کافر گزر گئے جن پہ کوئی عذاب نہیں ہوا، آج بھی دنیا میں کروڑوں اربوں کافر ہیں جن پہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو کافر ہونا الگ بات ہے، گستاخ ہونا الگ بات ہے۔ نبی کا سگے چچے کا بیٹا ہے، جب اس نے آ کے نعوذ باللہ حضور کی توہین کی، آپ کی بیٹی کو طلاق دی اور حضور کی طرف منہ کر کے تھوک دیا کہ میں تمہاری بیٹی پہ تھوکتا ہوں، سرکار دو عالم بھی جوش میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اللہم صلی علیہ کلبا من کلابک، اللہ اپنے جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر دے۔ اور آپ بھی اللہ کے حرم میں دعا کریں، میرا مولا تیرے نبی کا کارٹون بنا رہے ہیں، جو ازواج مطہرات کی توہین کر رہے ہیں، جو تیری کتاب کو جلا رہے ہیں، سلط علیہم کلبا من کلابک، ان پر بھی کوئی جنگل کا کتا بھیج۔ ہم عاجز ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے حس بھی ہیں، بے بس بھی ہیں، بے کس بھی ہیں، میرا مولا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم عاجز ہیں، درماندہ ہیں، لاچار ہیں، دشمن کا کتا مر جائے انتقام لینے والے ہیں، ہمارے مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے۔ آخری حل کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر تجھے تیرا وہ جلال یاد دلاتے ہیں کہ تو نے تو کبھی نبی کے گستاخوں کو معاف نہیں کیا،
میرے محبوب کے گستاخوں کو یاد رکھیں کہ جب یہ آپ کی زبان سے دعا نکلی تو ابھی لا بھی یقین ہو گیا عتبہ عتیبہ شیبہ کو کہ کچھ ہوگا. سفر میں گئے, مچان لگا کے اس کو اوپر سلاتے تھے تاکہ کوئی جنگل کا جانور نقصان نہ پہنچائے. تو ایک راوی روایت کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا, میری نیند کھل گئی, میں نے دیکھا کہ جنگل کا ایک شیر ہے, ہر مردے ہر بندے کے پاس آگے سونگ رہا ہے. مور چپ کر کے پھر کھڑا ہو گیا. معلوم ہوا جو گستاخ ہوتا ہے اس میں اللہ کوئی خاص بدبو پیدا کر دیتے ہیں, وہ جنگل کے کتے بھی پہچانتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ شیر دور گیا اور دوڑ کے آیا اور چھلانگ لگائی اور مچان میں جا کے اس گستاخ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. میرا اللہ آپ قادر ہیں. ہم تو بس اخباروں میں پڑھ لیتے ہیں, دل جلا لیتے ہیں, اپنی کمزوری کا ماتم کر لیتے ہیں, ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے میرا مالک؟ ہم تو ایک سوئی بھی نہیں بناتے ہیں. ہم نے علم چھوڑ دیا ہے میرا مولا. 600 سال کے بعد ہم نے دین کا علم بھی چھوڑ دیا, دنیا کا علم بھی چھوڑ دیا. جب تک ہم دین سے وابستہ تھے ساری دنیا علماء اسلام کی محتاج تھی. اور اس تو کون تھا؟ ابن سینا کون تھا؟ الجبرا کا موجد کون تھا؟ یہ ایجادات جدیدہ کے بنانے والے کون تھے؟ سب مسلمان تھے. جب سے ہم نے توحید لکھنے کو روزی بنا لیا, ہم نے قرآن بھی چھوڑ دیا, علم بھی چھوڑ دیا. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ان کے مقابلے پہ ایک بپسی کولا بھی نہیں بنا سکتے. کہتے ہیں لڑو. کس بات سے لڑو گے؟ روٹی ان کی کھاتے ہو, لڑو گے؟ آٹا تمہارا وہاں سے آتا ہے, بپسی تمہاری وہاں سے آتی ہے, کوکا کولا تمہارا وہاں سے آتا ہے, پیزا ہٹ تمہارا وہاں سے آتا ہے, برگر تمہارے وہاں سے آتے ہیں, کینٹاکی کی مرغیاں تمہاری وہاں سے آتی ہیں. تم لڑو گے کافروں سے؟ اندر پہلے حرام بھرا ہوا ہے, لڑو گے؟ چھوڑو کسے کہانیاں ہیں. اب لڑائی دنگے کی نہیں ہے, فساد کی نہیں ہے, اب علم کی اور عقل کی لڑائی ہے. جن کے پاس علم ہوگا, جن کے پاس علمی استعداد ہوگی, وہ دشمن کا علم سے مقابلہ کرے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, اور آگے فرمایا وانزلنا معهم الکتاب. اس میں بھی اللہ نے مسئلہ حل کر دیا. کتاب رسول کو دیتے ہیں, ہر نبی کو نہیں دیتے. یاد رکھو, ایک رسول ہوتا ہے اور ایک نبی ہوتا ہے. اللہ نے نبی تو لاکھوں بھیجے ہیں, رسول صرف 313 آئے ہیں, اور ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں. اور تمام انبیاء, تمام رسولوں کے سردار سید الرسل سیدنا محمد مصطفیٰ ہیں. رسول کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہے, صاحب شریعت ہوتا ہے. اور نبی ضروری نہیں ہے اس کے پاس کتاب نہیں ہوتی. جیسے ہارون علیہ السلام نبی ہیں, موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, تو ہارون علیہ السلام ساری زندگی تورات میں چلتے رہے. تو یہاں بھی اللہ نے بتلا دیا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, ہم نے ان کے ساتھ اتاری کتاب. یاد رکھو, یعنی ہر پیغمبر پیچھے صیغہ جمع کا ہے, لقد ارسلنا رسلنا, ہم نے رسول بھیجے. جب رسول بھیجے تو ہر رسول پہ اللہ نے, اس کے زمانے میں اللہ نے کتاب اتاری. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات آئی, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انجیل آیا, حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے زبور آئی. اسی طرح صحائف ابراہیم آئے, صحائف موسیٰ علیہ السلام آئے. اور سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے جامع, سب سے مانے, سب سے کامل کتاب جو ہے وہ کامل نبی حضرت محمد مصطفیٰ پہ اتری. اور یہاں
یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کا ایک اسلوب انداز ہے. اب یہاں بظاہر تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم نے رسول بھیجے انزلنا معہم، ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری، یعنی رسول بھی آیا اور کتاب بھی ساتھ اتری. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. حضور پاک جو پیدا ہوئے 40 سال تک تو وحی نہیں آئی. 40 سال کے بعد آپ پہ وحی نازل ہوئی. تو یہاں یہ کہنا کہ انزلنا معہم الکتاب، ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو یاد رکھیں ایسے ہے جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما. تو اب یہ معنی تھوڑا ہے کہ جہاں نیک مرے ہم مر جائیں گے ساتھ. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ مانا یہ ہے کہ جب ہماری موت آئے وہ اپنے وقت میں آئے گی، جہاں ہم نے لکھا ہے وہی آئے گی، لیکن موت کے بعد ہمارا رشتہ تعلق جو ہے وہ ابرار کے ساتھ ہو جائے تو گویا ہم ان کے ساتھ ہی آئے نا. اسی طرح جب اللہ نے ان پہ کتاب ان کے نبی رسالت دینے کے بعد اتاری ہے، لیکن اتاری تو ان پہ ہے نا، تو گویا انزلنا معہم الکتاب. اور بعض علماء نے اس کا اور ترجمہ فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں اصل معنی یہ ہے اللہ رسالت کا فیصلہ بھی اور نبوت کا فیصلہ بھی آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کر چکے ہیں، اور اسی وقت کتاب بھی وہ سب کچھ جو تھا وہ لوح محفوظ میں تو لکھا گیا. تورات بھی لکھی گئی، انجیل بھی لکھی گئی، قرآن بھی لکھا گیا. تو جب نبوت کا فیصلہ ہوا تو وہ اسی وقت اللہ نے ان کے لیے کتاب مختص کر دی. جب اللہ نے ان کی نبوت، کیوں یہ ساری چیزیں تو لوح محفوظ میں ہیں، اور وہ تو 50,000 سال پہلے اس عالم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے. تو اس لیے مانا ہوگا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ. ایک معجزات کا ذکر آ گیا، کتاب کا ذکر آ گیا، اور کیا اتارا اللہ نے فرمایا والمیزان. میزان کا معنی بظاہر ہوتا ہے ترازو، جس سے آپ وزن کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں میزان. اور یہ لفظ قرآن میں کئی مقامات پہ ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ میزان کا ذکر کیا. تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ میزان جو ہے، یہ ترازو جو ہے، یہ بھی حقیقتاً آسمانوں سے اتارا گیا. جیسا کہ میں نے خلاصہ درس میں بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے نوح علیہ السلام پہ میزان اتاری، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا نوح فأمر قومک یزنوا بہا، اپنی قوم کو سکھلا دو کہ اس چیز کے ساتھ وزن کیا کریں. اسی طرح جیسے قول آتے ہیں کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے تو لوہا بھی بھیجا اور آگ بھی بھیجی، پانی بھی بھیجا اور نمک بھی بھیجا. اربع برکات، یہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دے کے بھیجی ہیں. اسی لیے آتا ہے نا کہ جب اللہ نے پہاڑ پیدا کیے تو فرشتوں نے کہا مولا یہ تو بڑی سخت چیز ہے، پہاڑ اتنے سخت پہاڑ ہیں، ان سے بھی کوئی چیز سخت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں. انہوں نے کہا مولا وہ کیا؟ فرمایا لوہا، کہ لوہا ایسی چیز ہے جسے پہاڑوں کو توڑ ڈالا جائے گا.
تو نے کہا واقعی مولا یہ لوہا تو پہاڑ توڑ دیتا ہے، لوہے سے بھی کوئی سخت چیز آپ نے بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا بالکل بنائی ہے۔ فلسطین نے کہا مولا وہ کیا؟ فرمایا آگ، لوہے کو ڈالو آگ میں پانی بن جائے گا۔ تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا انہوں نے کہا مولا یہ آگ تو بڑی بلا ہے، یہ تو لوہے سے بھی سخت ہے، پہاڑوں سے بھی سخت ہے، اس سے بھی کوئی سخت چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں پانی پیدا کیا، آگ پہ ڈالو آگ بجھ جائے گی۔ تو ملائکہ نے کہا واقعی مولا دیکھو ہم نے پانی ڈالا بجھ گئی، پانی سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا مولا وہ کیا؟ فرمایا ہوا، ابھی ہوا چلاتے ہیں پانی خشک ہو جائے گا۔ نے فرمایا اللہ واقعی یہ تو بڑی زور والی چیزیں ہیں، ایسی بھی کوئی چیز ہے پانی سے ہوا سے بھی زیادہ؟ نے فرمایا ہاں وہ انسان ہے جو ہواؤں پہ بھی سواری کرے گا، جو پانی پہ بھی سواری کرے گا۔ کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان بنو، تم اگر درندے بن جاؤ تو اس کا کیا علاج ہے؟ پھر تو وہی ہے نا اسفل سافلین، ترقی کرے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جائے اور گرنے پہ آئے تو شیطان سے بھی نیچے گر جائے۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں وکیل صاحب آج کل شیطان مزے کر رہا ہے، چھٹی پہ ہے۔ میں نے کہا وہ کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ جو کافر ہمارے اپنے لوگوں سے آگے بڑھ گئے اب آرام کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے حرکت کرنے کی، میرے یہ جو شاگرد ہیں من الناس، یہ من الجنۃ والناس، یہ تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ کہ قرآن شریف میں آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ نیک بیویاں نیک مردوں کے لیے، نیک مرد نیک بیویوں کے لیے، بری بیویاں برے مردوں کے لیے، اور برے مرد بری بیویوں عورتوں کے لیے۔ لیکن آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد اچھا ہے بیوی خراب ہے، معنی یہ ہے کہ یہ الاغلب والاکثر، اکثر یہ ہوگا کہ اچھے اچھوں کے لیے ہوتے ہیں لیکن کبھی برا بھی پڑ جاتا ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ اکثر یہ ہوگا، وجہ کیا ہے کہ پاک پاک کو ڈھونڈے گا، پلید پلید کو ڈھونڈے گا۔ اکثر تو یہی ہوگا کہ زانی زانیہ سے شادی کرے گا، زانیہ زانی سے شادی کرے گی، لیکن کبھی کبھی امتحان بھی ہو جاتا ہے کہ زانی لوگوں کے گھر میں پاک باز عورتیں آ جاتی ہیں۔ دیکھو نا اس کی مثال سمجھ لو کہ ہم حرم میں ہیں، ایمان سے کہو حرم پاک لوگوں کی جگہ ہے یا پلیت لوگوں کی؟ ہاں جی، تو ہم سارے پاک آئے ہوئے ہیں، شر سے آ گئے ہم جو آئے ہوئے ہیں یہاں سارے ماشاءاللہ اندر باہر سے پاک ہیں۔ جو طواف کعبہ کردن پاک کس بات کے پاک ہے؟ اندر 4 کلو گند کھڑا ہوا ہے، پاک کس بات کے؟ پہلے اس کو تو نکالو، پہلے شرک کو تو نکالو۔ وہ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ جو طواف کعبہ کردم، کہ جب میں طواف کعبہ کر رہا تھا تو ندا برآمد، کعبے سے آواز آئی کہ بیرون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی۔ میرے باہر تم کون سے اچھے عمل کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو؟ بس دعا یہ کرو کہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اس نے رحم کر کے بلا دیا ہے، تو اب رحم کر کے ہمیں اس کے برکات و ثمرات نصیب کر کے پاک بھی کر دے۔ میرا نام ہے عبدل، میں پریشان ہوں، اللہ آپ کی پریشانی دور کرے۔ پریشانی کا علاج ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جتنا ہو سکے پڑھو، اللہ کی رحمت سے سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ چار رکعت والی سنت پڑھنے کے لیے 2 رکعت پہ آدھا تشہد پڑھیں گے، آخری تشہد پورا پڑھیں گے۔ ایک سفر میں ایک عمرہ کرنا چاہیے، مرضی ہے، عبادت ہے، نفلی عبادت ہے،
بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک ہو، لیکن کوئی اگر دو بھی کر لے پھر اس کا معنی تو یہ ہوا کہ حاجی تو سارے فی امان اللہ ہو جائیں گے۔ حاجی جب آتے ہیں عمرے کا احرام باندھ کے مکے میں عمرہ کر لیتے ہیں، پھر ان کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ مدینہ۔ انہیں پھر واپس آ کے عمرہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پھر ان بیچاروں کے تو دو عمرے ہو گئے۔ اللہ کے بندے، جب ہم عمرے کے لیے باہر جائیں گے تو سفر ہو جائے گا نا۔ جب تمہارے نزدیک 1 میل پہ سفر ہے، اگر ہم 3 میل چلے گئے سفر ہو گیا، تو وہ سفر بھی نیا ہو گیا، عمرہ بھی نیا ہو گیا۔ تو نفلی عبادت میں حرج کیا ہے؟ ہم مدینہ جا رہے ہیں، سفر ہو گیا۔ مدینہ سے واپس آ رہے ہیں، سفر ہو گیا۔ ہم طائف جا رہے ہیں، سفر ہو گیا۔ طائف سے واپس آ رہے ہیں، سفر ہو گیا۔ ایک سفر کہاں رہا ہے؟ زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو نصیب کرے۔ طواف میں جیسے جیسے جگہ ملے، بس یہ ہے کہ سینہ نہ پھرے، پشت نہ پھرے، نظر نیچے رہے۔ کہتے تھے کہ ہم 5 دن کے لیے آئے ہیں، عمرہ زیادہ کریں یا طواف زیادہ کریں۔ میری بیوی نے احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ میں عمرے کے لیے، عمرے پہ آنے والوں پہ حج فرض نہیں ہوتا، امیر ہو یا غریب ہو، رہنے کی اجازت نہیں ہے، حج کیسے فرض ہو گیا؟ کہتے ہیں جی کہ خانہ کعبہ کو آپ نے کہا چومنا جائز نہیں ہے، تو چومنے میں کوئی شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا محمد مصطفیٰ کو سمجھ آئی ہے؟ میں تمہاری عقل پہ عمل کروں یا سرکار رسول پاک نے فرمایا کہ صرف حجر اسود پہ بوسا؟ تو اگر باقی جگہ بھی چومنا جائز ہو تو آپ چوم لیتے۔ عقل نہ لڑایا کرو نا، دین عقل کا نام نہیں کہ اگر چوم لیا تو مگر کیا ہوگا۔ یہ اگر مگر بھی کوئی دین ہوتا ہے؟ اگر ہم آج رات عشاء کی نماز 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیں تو مگر کیا ہوگا؟ کافر ہو جائیں گے سیدھے۔ اگر ہم طواف یوں کرنے کے بجائے مگر یوں کر لیں تو پھر مگر کیا ہوگا؟ اللہ کے قرآن کا انکار اور امر رسول کا انکار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ اگر ہم صفا کے بجائے مروہ سے دوڑیں تو مگر کیا ہوگا؟ نہ صفا قبول ہوگی اور دم بھی واجب ہوگا۔ اگر مگر بھی کوئی دین ہے؟ اگر میلاد کر لیں تو مگر کیا ہوگا؟ اگر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں تو مگر کیا؟ یہ اگر مگر کیا ہے؟ کہو یہ قرآن میں حکم ہے کہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو۔ اللہ نے تو نماز میں بھی صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، بیٹھ کے پڑھنے کا؟ ہاں جی نہ، اگر ہم کھڑے ہوں اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات، نماز ہو جائے گی، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تو کہتے ہیں نماز میں بھی بیٹھ کے پڑھو، تم نے کھڑے ہو کے کہاں سے نکالا ہے؟ اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ ایک طواف کر کے ساری اللہ کی مخلوق کو بھیج دوں ماشاءاللہ، پھر ایک حج کر کے سب کی چھٹی کرواؤ۔ عجیب لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ چلو اڑ گیا تو اڑ گیا۔ کہتے جی کہ شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے میرا بھائی، پیسے اکٹھے کرو۔ وظیفے شریفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وظیفے سے شادی ہوتی میری نہ ہوتی، میں روز پڑھتا ہوں وظیفے۔ پیسہ اکٹھا کرو، جب مال ہوگا نا جناب شادیاں دروازے پہ آ جائیں گی۔ مال بناؤ، مال، کوئی وظیفہ شریفہ کام نہیں آتا۔ ایمان کو بھیجنے کے لیے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ تبلیغ کی محنت جو ہے وہ ماں باپ سے زیادہ ہے،
یہ جو 2 سال کے لیے ورک پرمٹ پہ آئے ہوئے ہیں، یہ زیادہ ہے یا ماں باپ کی خدمت زیادہ ہے؟ تمہیں کیڑا صرف دین کے کام میں لگتا ہے؟ ماں باپ کی بھی خدمت کرو، دین سیکھو گے تو ماں باپ کی خدمت کرو گے، جب دین ہی نہیں ہوگا کیا خدمت کرو گے؟ دور سے ٹاٹا ڈیڈی اولڈ ہاؤس میں پھینکا ہوگے، دین سیکھو گے تو خدمت کرو گے نا، کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ تو تبلیغ سکھائے گی نا۔ حلق کے بعد نماز کا ٹائم آ گیا، پہلے غسل کریں یا نماز پڑھو، کیوں کو پلیت تھوڑے ہو، حلق کرانے سے آدمی پلیت ہو جاتا ہے۔ میرا داؤں پتہ نہیں کیا چھوٹا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، میری بہن بڑی ہو گئی ہے، میرا بھائی جب عمر زیادہ ہو جائے تو رشتے مشکل ہو جاتے ہیں۔ بچپن میں ہم نہیں کرتے، ٹالتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، آئیڈیل تلاش کرتے رہتے ہیں، جب عمریں بڑھ جاتی ہیں پھر رونے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اب بھی یہ ہے کہ تم جس علاقے میں رہتے ہو نا، وہاں کے کسی دینی مدرسے میں چلے جاؤ، وہاں کے عالم سے جا کے کہو کہ میری بہن ہے، یہ عمر ہے، مہربانی کر کے کوئی دین والے طالب جو ہے وہ ڈھونڈ دو اور ہم اللہ واسطے رشتہ کر دیں گے۔ دیکھو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تم کہو اب عمر بھی بڑی ہے اور اگلے جناب یہ ہے کہ اتنا ڈرائیور بھی دیں اور اتنا گاڑیاں بھی دیں اور اتنا یہ، اب یہ تو باتیں نہیں ہوں گی نا۔ میرا احرام کی حالت میں ایک بال توڑ لیا، کچھ نہیں ہوتا، احتیاطاً 1-2 ریال خیرات کر دو۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ مجھے کافی دنوں سے یہ تکلیف جو ہے نا جی، حج سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے، بس دعا کر دیا کریں اور کچھ نہیں، اور وہ بھی کوئی پابندی نہیں، جب یاد آ جاؤں تو دعا کر دیں، اللہ شفائے کاملہ دے دے تاکہ دین کا زیادہ سے زیادہ ہم کام کر سکیں۔ میں سوئٹزرلینڈ سے آیا ہوں، میرا بھائی عشاء کی ابھی جب میں درس میں جاؤں گا نا، آپ میرے ساتھ چلے جائیں، جب ذرا دور ہو کے مجھے ہوش آ جائے پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کہاں ملیں۔ آپ درس کے فوراً بعد ملتے ہیں، مجھے کیا پتا آپ کون ہیں۔ میں آیا تھا ریاض سے، لیکن اس وقت احرام کے ساتھ آنا مجبوری تھی، پابندی تھی، پھر میں بغیر احرام کے آ گیا اور حج کر لیا، حج تو میرا ٹھیک ہو گیا، اب عمرہ قضا کرو اور ایک دم بھی دے دو۔ نماز جنازہ ہو یا کوئی نماز ہو، آگے نہ گزریں۔ کہتے جی کہ موجودہ پرفتن دور میں غیر اللہ کے ذبیحے کا کیسے فیصلہ ہوگا؟ اگر مسلمان ملک کا ذبیحہ ہے اعتبار ہے، کافر ملک کا ہے تو کوئی اعتبار نہیں۔ بہرحال طواف زیادہ کریں، عمرہ کریں، جو اللہ توفیق دے۔ میرا بھائی نماز کی نیت کرنا جو ہے زبان سے وہ ثابت نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ مقام النیت القلب، نیت دل میں ہوتی ہے۔ اب ہم کس نماز کے لیے بیٹھے؟ عشاء کے لیے، یہی نیت ہے۔ باقی زبان سے استحضار ہوتا ہے کہ ہمیں بات یاد آ جائے بس، ورنہ نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہوتا ہے، زبان نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بیماری میں ایک آدمی کو موت آ گئی، موت سے 10 دن پہلے وہ بے ہوش ہو کے کومے میں چلے گئے، کلمہ نہیں پڑھ، آپ کو پتہ ہی نہیں پڑا، مومن کے دل میں کلمہ ہے، انشاءاللہ انہوں نے پہلے پڑھا ہوگا۔ آپ اچھا گمان رکھیں، کئی حادثے ہوتے ہیں، موقع ہی نہیں ملتا، لیکن مومن مومن ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ شروع ہو گئی ہے۔ میرا بھائی اگر شروع ہے نا، ان کی مدد کرو، اعتراض نہ کرو۔
اگر ہم نے اعتراض کر کے ان کو ناکام کر دیا پھر وہ یہودی بینکنگ رہے گی. ان میں غلطی ہے، ان کو مشورہ دو کہ بھئی یہ جو آپ کا عمل ہے یہ شریعت کے خلاف ہے اور اس کا یہ حل ہے. ان کو جا کے مشورے دو، ان کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو. علماء کو بٹھاؤ کہ بھی کیا کیا غلطی ہے اور ان غلطیوں کو یہ کیسے حل کریں. حل موجود ہے. اب دیکھو نا جی، مثال کے طور پہ آپ بینک سے لیتے ہیں 1 لاکھ یا 10 لاکھ قرضہ لیتے ہیں کہ میں نے گاڑی خریدنی ہے. بینک نے آپ کو 10 لاکھ دے دیا، آپ نے گاڑی خریدی، اس پہ آپ نے سود دیا، یہ حرام ہے. اچھا، اگر اس کو تھوڑا سا اسلامی انداز میں کر لو کہ بینک وہ گاڑی پہلے اپنے نام پہ خرید لے، خریدنے کے بعد وہ اپنے قبضے میں کھڑی کرے، اس کے کاغذات سب اس کے پاس ہوں. اب وہ آپ کو بیچتا ہے کہ اب میں آپ کو، اس نے خریدی 10 لاکھ میں، اور نے کہا میں آپ کو بیچتا ہوں 12 لاکھ میں، لیکن پیسے آپ قسطوں میں دے دینا، تو حلال ہو گئی کیونکہ اس نے چیز قبضے میں لے کے بیچی ہے. پیسے لے کے اگر لیا ہے وہ حرام ہو گئی. تو حل تو موجود ہے نا. اب پہلے شریعت میں یہ حکم تھا کہ اگر یہ چیز میرے قبضے میں نہیں ہے تو میں اس کو نہیں بیچ سکتا. مثلا میں کہوں کہ جی ہوا میں جو پرندے اڑ رہے ہیں میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے میں بیچ دیے، تو یہ حرام ہے کیونکہ میرے قبضے میں نہیں ہے. اچھا، اب جہاز روانہ ہوتا ہے ایک ملک سے اور ہم یہاں سودا کر دیتے ہیں، مال ہم نے دیکھا ہی نہیں، قبضہ تو قبضہ ہوا، ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا. اب علماء نے اس کا فتویٰ دیا کہ جب اس مال کی LC کھلی ہوئی ہے اور وہاں سے بینک کی معرفت کاغذات ہمیں مل گئے ہیں، تمام ڈاکومنٹ لینے کے بعد اب ہمارا حق ہے کہ وہ چیز ہماری ہے، تو گویا ڈاکومنٹ کا قبضے میں آنا یہ سمجھا جائے گا کہ مال ہمارے قبضے میں ہے، لہذا اس کا بیچنا جائز ہے. طواف زیادہ کریں افضل ہے، مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کریں جائز ہے. اگر کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کر کے سوتے ہیں، ان کی نیت میں اہانت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. کیوں؟ ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یوں سوئیں گے، جب اٹھیں گے تو رخ کدھر ہوگا؟ کعبے کی طرف. اچھا، تم سر کعبے کی طرف کرو، جب اٹھو گے پشت ہوگی یا سر ہوگا؟ وہ تو کہتے ہیں ہم ادب سے سوتے ہیں تاکہ ہمارا رخ جو ہے کعبے کی طرف رہے. ٹوپی پہن کے پگڑی باندھنے کے بعد بھی درمیان میں جگہ خالی نہ رکھیں. میں قرآن حدیث جو پڑھتا ہوں 2-4 دن کے بعد بھول جاتا ہوں. میرا بھائی، اس کا علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یا قوی یا متین، یا قوی یا متین سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. کہتے ہیں جی کہ اپنا مجھے تو 7 اعضاء کے بجائے آپ نے کہا کہ آدمی 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، مجھے تو 8 لگتے ہیں. آپ نے ناک کو الگ گن لیا، ماتھے کو الگ گن لیا ہے نا، حالانکہ منہ ایک ہے 2 ہے. پھر تو آپ ہونٹوں کو بھی الگ گنے، نیچے داڑھی کو بھی الگ گنے، مجھے 11 تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. کیا کریں؟ اللہ کی رحمت ہے. مولوی مفت ہے، سوال کرنے والے اللہ کی رحمت سے کرتے رہتے. اب ہم بھی عادی ہو گئے، کیا کریں؟ کبھی کبھی تھک جاتے ہیں تو بگڑ بھی جاتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ ہم نے بوڑھی میری پھوپھی ہیں، طواف کرایا، عمرہ کرایا، ویل چیئر، بالکل ٹھیک ہے. مدینہ منورہ میں گئے، مدینہ منورہ پہ واپسی پہ میں نے احرام باندھ لیا، پھوپھی نہیں باندھ سکی، وہ معذور ہے، بیمار ہے، کوئی بات نہیں. کہتے ہیں جی کہ طواف میں مرد اور عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو آپ کوئی تجویز بنا کے بھیجیں نا کہ ان کو علیحدہ کیسے کریں. وہ آپ کی تجویز میں آگے بھیج دوں گا، آپ ذرا سوچ کے بیٹھیں، غور کریں کہ حل کیا ہے. جتنے دفعہ عمرہ کرو گے بال نہ بھی ہوں تو اس طرح پھروانا ہوگا.